اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تعوذ اور تسمیہ کے اعراب کو دیکھا تھا، ان کی ترکیب بھی ہم نے کی تھی، اس میں جو نحوی کچھ قواعد تھے وہ بھی میں نے ذکر کیے تھے مختصراً۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس الف لام میم۔ الف لام میم میں جو ہے الف لام میم یہ خبر ہے اور اس کی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، حاذہ ہے، یعنی مبتدا بخبر ہو کر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی کہ الف لام میم پورا ایک جملہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جو اس کی مبتدا ہے یعنی ہذہ جو ہے وہ محذوف ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے الف لام میم خبر مبتدا محذوف ہذہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہمارے پاس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، اسے دور کی چیز کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ذالک اسم اشارہ، اور اسم اشارہ جب شروع میں آئے تو وہ کیا بنتا ہے، مبتدا بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اسم کی ایک علامات میں سے ہے۔ آپ نے اسم کی علامات کو دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پھر جملہ اسمیہ بنانے میں یعنی جملے کی ابتدا کرنے میں آسانی ہو کہ یہ کیا چیز بنے گی۔ تو اس میں جو ذالک اسم اشارہ ہے اور مبتدا ہے، الکتاب جو ہے وہ خبر اول ہے، ٹھیک ہے، الکتاب خبر اول ہے۔ اب اس میں دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب، میں نے کل بھی اس چیز پہ کہا تھا کہ ترجمے پہ جب آپ دھیان دیں گے تو آپ کو اس کی ترکیب کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کتاب کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے اور آگے اس کی مزید بھی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وجہ سے مبتدا ہم نے بنائی تو کتاب اس کی خبر اول ہے، اس چیز کی دوسری خبر کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لا ریبہ میں جو لا ہے یہ لا نفی جنس کا ہے، لا نفی جنس کا ہے، اور ریبہ اس کا جو ہے وہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس میں ہمیشہ نصب ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ عربک کے اندر کوئی بھی جو عامل پیچھے آتا ہے، عامل مطلب عمل کرنے والا، یعنی جب دیکھیں لا ہے، لا نفی جنس میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ جملے پہ داخل ہوگا تو کیا کرے گا، اپنے آنے والے بعد کے اسم کو نصب دے دے گا۔ اور آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی عامل جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی عامل ہے تو وہ اس لفظ کے آخری جو ہے نا حرف پہ، آخری حرکت پہ جو ہے نا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کے اعراب اس کے آپ نہیں بدلیں گے۔ عامل کے جو اعراب بدلتے ہیں نا، عامل کے آنے سے جو اعراب بدلتے ہیں، عامل میں نے بتا دیا، اب لا یہاں پہ عامل ہے، کل ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے، باللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے، من الشیطان، اب من حرف جارہ تھا، یہ عامل تھا، اس نے عمل کیا آگے جا کے، تو اس وجہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لا ریبہ میں لا عامل ہے، تو عامل جو عمل کرے گا وہ لفظ کے آخری حصے میں کرے گا۔ اب ریبہ اس کا اسم ہے لا نفی جنس کا، تو اس نے کیا کیا کہ اسم بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ریبہ منصوب کیوں ہے تو آپ یہ کہیں گے کیونکہ پیچھے جو لا ہے یہ لا نفی جنس میں سے ہے، اور لا نفی جنس کے راوی ہوتے ہیں کہ وہ اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی کہ اس پہ زبر آتی ہے۔ اچھا، اب ریبہ اس کا اسم ہو گیا، اس میں فی جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر، اب دیکھیں ہمارے پاس پیچھے فعل موجود نہیں ہے، فعل موجود نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہاں پہ جار مجرور مل کر یہاں پہ متعلق کائن ان کے کر لیں گے، کائن متعلق سے کر کے ہم کائن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر اب ہم یہاں پہ خبر بنائیں گے لا نفی جنس کی، ٹھیک ہے، لا نفی جنس کی ہم خبر بنائیں گے۔ اچھا، لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ثانی ہوا، کیونکہ خبر اول ہم بنا کے آئے تھے کتاب کو، اب یہاں پہ اس کو ملا کے ہم خبر ثانی بنائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی ترکیب ہم اکٹھی کریں گے، ذالک اسم اشارہ مبتدا، الکتاب یہاں پہ ہم نے کیا بنایا تھا، خبر اول، لا نفی جنس، یعنی لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جنس کی نفی کرے، کسی چیز کی جنس میں سے نفی کرے، مطلب کیا کہ جس یہاں پہ کوئی آیت میں ہے نا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر یعنی قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کی جنس سے ہم نے شک کو ختم کیا، اس کی نفی کی کہ اس میں شک ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے اصلاح کو لا نفی جنس کہتے ہیں، اس کے اسم منصوب ہوتا ہے۔ اب ہم نے اس کی ترکیب دیکھ لینی ہے، ذالک اسم اشارہ مبتدا، الکتاب
جو ہے وہ یہاں پہ ہم کیا بنائیں گے، خبر اول، اور لا لائن فی جنس، ریبا لائن فی جنس کا اسم، اور فی جار ہی مجرور، جار مجرور مل کر قائن ان کے متعلق کر کے پھر ہم اس کو بنائیں گے خبر، نہیں لائے نفی جنس کی، پھر ہم اس کی خبر بنائیں گے. ابھی ہم نے لائے نفی جنس کی خبر بنانی ہے. لائے نفی جنس کا اسم بھی بنتا ہے، اس کی خبر بھی بنتی ہے. تو لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر پھر ہم کیا بنائیں گے، سے مل کر ذالکا مبتدا کی خبر ثانی، ذالکا مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہمارے پاس ہے ہدن، ہدن للمتقین، یعنی جو متقی لوگ ہیں، ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. للمتقین، تو ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب اس میں دیکھیں ترجمے کو بھی جب آپ نے دیکھا، ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی متقین کی ایک صفت ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدن یہاں پہ موصوف ہے اور لام جارہ ہے، اور متقین جو ہے وہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، ہدن موصوف، لام جارہ، المتقینہ مجرور بھی ہے اور موصوف بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے مزید ذکر کیا جا رہا ہے متقین کا ہی، تو اس وجہ سے ہم ترکیب کو آگے بڑھائیں گے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، ابھی مزید بھی ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے ہم یہاں پہ کیا کہیں گے، ہدن کو ہم موصوف بنائیں گے، لام جارہ، المتقینہ یہ بھی موصوف ہے. ٹھیک ہے، ہدایت بھی ان کے لیے ہے، وہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تو اس کو بھی ہم موصوف بنائیں گے. الذین، آگے اگلی آیت میں چلے جائیں گے، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں، آیت نمبر 3 ہے. الذین اسم موصول، یؤمنون، آمن یؤمن، ایمان سے ہے ایمان لانا. تو یہاں پہ یؤمنون جو ہے وہ فعل ہے، اور واو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی وہ سب ایمان لاتے ہیں، جو متقی ہیں وہ سب ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو اس وجہ سے جو واو ضمیر ہے نا یہاں پہ جمع کی، وہ فاعل ہے. اور با جار غیب بھی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے یؤمنون فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر آگے دیکھیں واو حرف عطف آ گیا، تو جملے کو جملہ معطوفہ بنا لیں گے. واو حرف عطف یقیمون، ٹھیک ہے، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون، کام یقیمو سے ہے قائم کرنا، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں یقیمون فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، اور الصلاۃ جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہے. یعنی کیا قائم کرتے ہیں، جس چیز پر قائم کرنے کا فعل واقع ہوا، مفعول بہ وہی ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں صلاۃ ہے، وہ مفعول بہ ہے تو منصوب ہے، یہ کل چیز بھی ہم نے یہ دیکھی تھی، تو منصوب ہے. تو یقیمون فعل، اور اس میں واو ضمیر فاعل، الصلاۃ اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر معطوف اول ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کی ساری ترکیب اکٹھی ہے حرف عاطفہ ہونے کی وجہ سے، حرف عطف درمیان میں ذکر ہے تو اس کی ترکیب ساری اکٹھی ہے. آگے واو حرف عطف، مین حرف جارہ، و مما کا واو حرف عطف، مین جارہ، ما اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، ما اسم موصول ہے، رزقنا فعل ہے، رزقنا فعل ہے، یعنی جو ہم نے ان کو رزق دیا. نا جو ہے نا، ہم نے رزق دیا، نا ضمیر جو ہے وہ یہاں پہ اس کا فاعل ہے، اور ہم یعنی ان سب کو، تو یہ کیا ہے، ہم ضمیر یہاں پہ مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جو ہے وہ صلہ موصول کے لیے، صلہ کون سا تھا، ما صلہ تھا نا، تو ما صلہ کا موصول، تو موصول باصلہ ہو کر، یعنی موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور، مین حرف جارہ کا، جار مجرور مل کر متعلق متقدم، یعنی آگے فعل آ رہا ہے نا تو اس کا ہم پہلے متعلق بنا لیں گے، اس کو پیچھے نہیں لے کے جائیں گے. ویسے ہم اس کو یقیمون کی بھی متعلق بنا سکتے ہیں اگر اس طرح سے کرنا چاہیں، کیونکہ پیچھے بھی فعل موجود ہے، لیکن اس کی ترکیب آپ کر چکے ہیں. تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متقدم، یعنی پہلے ہم نے آگے آنے والے فعل کا متعلق بنا دیا چار مجرور کو. تو ينفقون مطلب وہ جو خرچ کرتے ہیں، ينفقون تو فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے کیونکہ وہ جمع کا ہے، اور واو ضمیر فاعل بھی ہے. واو ضمیر ایک تو مرفوع کی ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے، اور متصل ہے، ظاہر ہے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق جو ہم نے مقدم بنا کے آئے تھے پہلے، اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا معطوف ثانی. معطوف اول ہم پیچھے بنا کے آئے تھے، اب ہم بنائیں گے معطوف ثانی. معطوف الیہ اپنے
تمام معطوفوں سے مل کر صلہ ہوگا. صلہ کس کا؟ الذین اسم موصول کا. پیچھے ہم جو ہے وہ الذین اسم موصول چھوڑ کے آئے تھے، اس کا ہم صلہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آیت کا یہاں تک جو ہے وہ پوری ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی ہمارے پاس. الذین سے موصول کا صلہ بنا دیں گے. اور موصول اپنے صلہ سے مل کر ٹھیک ہو گیا. آگے ہے جی والذین یؤمنون. اب والذین کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے یہ بھی اسم موصول ہے. الذی، اللذانی، اللتانی، یہ سارے جو ہے نا یہ اسم موصول ہوتے ہیں، ان کا ہمیں جو ہے وہ صلہ بنانا ہوتا ہے. تو الذین میں والذین ہے، وہ جو شروع میں ہے وہ عاطفہ ہے. الذین اسم موصول ہے. یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. تو یؤمنون وہی فعل، ترکیب سیم ہے، پیچھے والے سارے سیغے سیم تھے، جمع کے تھے. تو یؤمنون فعل اور واو ضمیر جو ہے وہ فاعل کی ہے. آگے ہمارے پاس با حرف جارہ ہے. بیما میں با حرف جارہ اور ما اسم موصول اور انزلہ مطلب جن پر نازل کیا گیا. تو انزلہ فعل مجہول ہے. ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا گیا، علیکہ تیری طرف. ٹھیک ہے، نازل کیا گیا تیری طرف، الف پہ پیش ہے. تو یہ یہ جو ہے نا فعل مجہول ہے. تو فعل مجہول کا جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل ہوتا ہے. فعل کا فاعل ہوتا ہے، فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے. تو انزلہ فعل مجہول ہوا ضمیر جو ہے وہ مستتر، اس کا نائب فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر پیچھے جو الذین شروع میں والذین کا الذین تھا، اس کا ہم کیا بنائیں گے؟ صلہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اور انزلہ اور ہم نے کیا کیا؟ انزلہ کو کہ فعل مجہول بنایا، ہوا ضمیر مستتر اس کی فاعل بنائی. مستتر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ. اب صلہ بن گیا ہے تو موصول اپنے صلہ سے مل کر ذوالحال. ٹھیک ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر ذوالحال بن جائے گا یہاں پہ. اچھا، اب ترجمے کی طرف تھوڑا غور کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے والذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم نے تیری طرف نازل کیا. وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو ہم نے اس کو یہاں پہ ذوالحال بنا دیا. کہاں تک؟ بما انزل الیک تک. آگے بڑھتے ہیں. وما میں واو حرف عاطفہ ہے اور ما جو ہے ہمارے پاس موصولہ ہے. ہاں جی، اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے من قبلے کا. وما انزل من قبلے کا. تو وما انزل پھر وہی مجہول کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو ما اسم موصول ہے ہمارے پاس، انزل فعل مجہول ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل. ٹھیک ہے، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلہ. وما انزل کا جو ما ہے. ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس ہے من قبل کا. تو یہاں پہ من جو ہے وہ جارہ ہے. قبلی کا تم سے پہلے، تم سے پہلے. تو قبلی میں نے بتایا تھا کل بھی، قبلو، بعدو، فوقو، تحتو، اس طرح کے جو ظروف جو ہوتے ہیں نا، جو ظروف ہوتے ہیں وہ مضاف ہی بنتے ہیں. تو اس وجہ سے من جارہ، قبلی مضاف اور کاف ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ. اب یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ مضاف الیہ تو میرا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن جو ضمائر ہوتی ہیں وہ مبنیات ہوتی ہیں، یعنی اپنی اصل پہ قائم رہتی ہیں. بنا سے ہے یعنی اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہنا، بنا پہ قائم رہنا، وہ
کوئی بھی عامل اس سے پہلے آ جائے اس کے اعراب کو وہ نہیں بدل سکتا. تو یہ ضمائر ہیں کا، کما، کم، جتنی ضمیر استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کے اعراب نہیں بدلتے ہیں عامل کی وجہ سے. حالانکہ اب یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا تھا، قبل مضاف تھا اور کاف مضاف الیہ ہے، لیکن کاف ضمیر کاف کے زبر کے ساتھ ہی استعمال ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ضمائر ہوتی ہیں یہ مبنیات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو بھی عامل آ جائے ان کا اعراب نہیں بدلتا ہے. تو مین قبلی کا کو ہم نے دیکھ لیا، مرکب اضافی بن جائے گا. یہ قبلی مضاف کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر پیچھے میں جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر اب ہمارے پاس فعل جو ہے وہ پیچھے ہے. تو لیکن ہم نے اس کو پیچھے مکمل کر لیا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے، اب ہم یہاں پہ قائن ان کے متعلق کر لیں گے. قائن ان کے متعلق کر کے اس کو ہم حال بنا لیں گے. ٹھیک ہے، پیچھے جو ذوالحال بنا کے آئے تھے، حال اور ذوالحال مل کر، کیونکہ واو حرف عطف آ رہا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ معطوف الیہ بنا لیں گے. واو حرف عطف ہے ہمارے پاس بالآخرتی کا، واو حرف عطف اور بالآخرتی جو ہے وہ با جارا ہے، آخرتی مجرور ہے. جار مجرور مل کر متعلق متقدم ہوئے یوکنون فعل کے ہم اس کو اب ہم متعلق بنائیں گے. اور پھر اسی طرح سے پہلا یعنی مقدم کا مطلب ہے ہم پہلے متعلق بنا رہے ہیں، فعل بعد میں آ رہا ہے، متعلق ہم نے پہلے بنا لیا. ٹھیک ہے، تو واو عطفہ با جار آخرتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوئے یوکنون فعل کے. ٹھیک، آپ پورا بھی بول سکتے ہیں. اور اس میں جو ہم ضمیر ہے، ہم ہے آگے وبالآخرۃ ہم، تو ہم کیا ہے یہاں پہ جی، ہم ضمیر ہے مرفوع منفصل کی ہے اور وہ یہاں پہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ جو ہوتی ہے نا ضمائر شروع میں آ جائیں، اسماء اشارہ شروع میں آ جائیں تو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب ہم یہاں پہ جملہ بنا لیں گے، ہم کو مبتدا بنا لیں گے. ہم یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا ہے، مرفوع کی ضمیر ہے، ينفقون فعل ہے، وہ ينفقون فعل ہے، مطلب جو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یوقنون، وہ جو سب یقین رکھتے ہیں آخرت پر، تو یوقنون فعل ہے. اور ہمارے پاس وبالآخرۃ ہم یوقنون، تو یوقنون فعل اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہم مبتدا بنائی ہے نا اس کی خبر، مبتدا اپنی اچھا متعلق بھی تو بنا کے آئے تھے نا وبالآخرۃ کو، تو اس کو ملائیں گے. ينفقون فعل واو ضمیر اس کا فاعل، ينفقون فعل واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر، ہم جو مبتدا بنائی تھی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے پیچھے معطوف الیہ بنا کے آئے تھے، اس کا معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جو ہے وہ ہم اب پیچھے جائیں گے. المتقین ہم جو ہے وہ موصوف بنا کے آئے تھے، المتقین، متقین کا لفظ ہم نے یہاں پہ اس پوری آیت میں، ہاں ہدی للمتقین، متقین کی ہی صفات آگے بیان کی تھی نا ہم نے، تو متقین کو موصوف بنا کے آئے تھے. اب ہم اس کی صفت بنائیں گے. متقین جو ہے وہ اپنی صفت سے مل کر، لام جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر، اب پیچھے فعل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم اس کو متعلق عین ان کے کر لیں گے، اور متعلق کر کے ہدن کی ہم اس کو صفت بنا لیں گے. موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ذالک کا اسم اشارہ شروع میں ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر ثالث بنائیں گے. پہلی دو خبریں ہم بنا چکے تھے، اب خبر ثالث بنائیں گے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو اس کی ساری ترکیب جو ہے وہ کتنی آیات کی ہم نے اکٹھی کی، یو کی نون تک جو ہے وہ سوری آگے بھی ہے، ہاں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آیت نمبر 4 تک ساری ترکیب اکٹھی ہے، کیونکہ ان متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، انہیں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری ترکیب ذوالحال بھی ہم نے بنایا، ہم موصوف بنا کے آئے، ہدن کو متقین کو موصوف بنا کے آئے، پھر اس کی ہم نے ساری صفت بنائی. تو یوقنون تک ساری آیت جو ہے وہ اس کا اعراب جو ہے وہ اکٹھا ہوگا. اچھا، اب ایک جو ہمارے پاس آیت ہے اس کی مختصر سی ہے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو اولئک بھی اسم اشارہ میں سے ہے، اولئک بھی اسم اشارہ میں سے ہے، شروع میں آیا ہے تو مبتدا بنے گا.
اور الا جو ہے عرف جارہ میں سے ہے. ہدن ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، ہم اس کو موصوف بنا کے آئے تھے. میں ربہم میں من جارہ ہے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو ربہم ان کے رب کی طرف سے کاکی کے آ گیا، تو ربی مضاف و مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے. ہم فعل ہمارے پاس نہیں ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق قائن ان کے کر کے اب ہم یہاں پہ ہدن کی صفت بنائیں گے. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے وہ خبر اولئک کی، ٹھیک ہے. اولئک ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر آگے دیکھیں واو حرف عطف آ رہا ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ معطوف بنا دیں گے. واو حرف عاطفہ آگے اولئک هم المفلحون میں اولئک اسم اشارہ مبتدا، ہم ضمیر جو ہے وہ فصل کی ہے، اور المفلحون، المفلحون اسم فاعل ہے، اور ہم ضمیر مستتر جو ہے وہ مستتر فاعل ہے. اسم فاعل اپنے مستتر فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جو ہے وہ اولئک مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کہ اولئک ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ اسم اشارہ شروع میں آئے تو مبتدا بنتے ہیں، حروف جارہ کا استعمال ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے آج یہ دیکھا کہ اگر جو ہے وہ ضمائر آ جائیں تو وہ عامل کی وجہ سے نہیں بدلتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں ربی ہیں، اب ربی کے نیچے زیر تھا، من ربی کے من حرف جارہ کی وجہ سے، لیکن ہم کی میم کے نیچے زیر نہیں تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عامل آخری لفظ پہ عمل کرتا ہے. وہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جو ہم ہے یہ بھی ضمیر میں سے ہے، ساری ضمائر ہیں، ضمیریں ہیں نا، یہ کا کما کم، کی کما کننا، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہننا، یہ ساری ضمائر ہیں. تو اب مختلف طریقے سے استعمال ہوتی ہیں. ہوا اب غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا کی جو ضمیر ہے مذکر کے لیے، یا اگر وہ فیمیل ہے اور آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے ہما جو ہے وہ دو مذکر اور دو مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہوں. ٹھیک ہے. یہ غائب کی ضمیریں ہیں. اور اسی طرح سے ہننا جو ہے وہ اگر فیمیلز ہیں، بہت سی ہیں غائب ہیں، ان کے لیے استعمال ہوگا. اور اسی طرح سے ہوا ہما ہم اور ہیا ہم جو ہے وہ ضمیر تمام مردوں کے لیے استعمال ہوگی. اگر فیمیل سے سامنے موجود ہیں، موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، تو اس کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ضمیریں آج ہم نے دیکھی. مخاطب کی ضمیریں سے کہتے ہیں، یعنی یہ جو ضمیریں ہیں نا، کا کما کم والی، ان کو مخاطب کی ضمیریں کہتے ہیں، اور ہوا ہما ہم ان کو غائب کی ضمیریں کہتے ہیں. غائب کا میں نے بتا دیا کہ وہ سامنے موجود نہیں ہیں آپ کے. اس کے علاوہ ہم نے اسم موصول دیکھے کہ اس کا صلہ بنایا جاتا ہے، اور حرف جارہ کو تو ہم نے کل پڑھا تھا. فعل مجہول ایک نئی چیز ہم نے آج دیکھی. انزل فعل مجہول ہے، یعنی نازل کیا گیا. اب دیکھیں الف پہ پیش ہے تو ہمیں اس کی واضح نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پہلے حرف پہ پیش ہوتی ہے، تو وہ فعل مجہول ہوتا ہے. اور فعل مجہول کا ہمیشہ نائب فاعل بنایا جاتا ہے، اور فعل کا فاعل ہوتا ہے. نائب فاعل بھی مرفوع ہی ہوتا ہے، جیسے فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اس طرح نائب فاعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے اس میں یؤمنون جو ہے وہ یؤمنون ہمارے پاس مضارع ہے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمن ایمانا سے. اور یقیمون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ ہے اقام یقیم، ماضی مضارع ہے. مصدر اس کا اقامتن ہے. رزقنا ماضی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے رزق دیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، لاسٹ والا جو صیغہ ہوتا ہے. اسی طرح سے رزقنا اس کا جو ماضی اور مضارع ہے وہ ہے رزق یرزق رزقا وهو رازق. ٹھیک ہے. تو رزق یرزق اس کا ماضی اور مضارع ہے. ينفقون بھی فعل مضارع ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک اور پہچان آپ کو بتا دوں، فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. فعل مضارع کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے اس میں 4 حروف ہیں جو فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کا مجموعہ آتین ہوتا ہے، یعنی الف، تا، یا اور نون. یہ 4 حرف اگر کسی لفظ کے شروع میں ہیں، یعنی فعل کے شروع میں ہیں، آپ کو وہ لگ رہا ہے جیسے ہم نے کہا نا ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ تو چل رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، فعل ہے، لیکن کون سا فعل ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے. تو اس علامت کو دیکھیں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مضارع کا صیغہ ہے، کیونکہ اب دیکھیں ينفقون کے شروع میں یا ہے تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگا. اور واو جو ہے واو اور نون وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اور اس کا جو ماضی مضارع ہے تو وہ ہے انفق ینفق، انفاق سے ہے.
یعنی کہ خرچ کرنا. تو یہ ہمارے پاس آج کے جو تھے ہم نے اس کی ترکیب کی. تاب التسمیہ کی ہم پہلے کر چکے تھے. اب مزید میرے خیال میں یہاں پر کوئی ایسی چیز ہے نہیں. ہاں انزلہ ہم نے پڑھا تھا، انزلہ کو دیکھ لیں. انزلہ جو ہے وہ فعل مجہول جیسے میں نے بتایا واحد غائب کا صیغہ ہے، اور انزل ینزل انزالن سے ہے یہ صیغہ، یعنی انزل ینزل اس کا ماضی اور مضارع ہے. اور یوقنون جو ہے دیکھیں یا ہے شروع میں، پتہ چل گیا کہ مضارع کا صیغہ ہے. با اور نون ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب ہے. ایکنا یوقنو ایکانن سے ہے ماضی اور مضارع اس کا. اگر اس طرح سے آپ صیغوں کو دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو آپ کو جو ہے اس کا ماضی مضارع جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایکنا یوقنو سے. اور کفرو، کفر یکفرو کفرن سے ہے، ماضی ہے یہ. اب دیکھیں ہمارے اس میں فعل ہے کہ وہ سب کفر کرتے ہیں. اب دیکھیں اس میں کوئی شروع میں، اچھا مضارع کی علامت ہمیشہ شروع میں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، مضارع کی جو علامتیں میں نے بتائی ہیں وہ ہمیشہ شروع میں آتی ہیں. اب اس کے شروع میں دیکھیں الف تا یا نون، یعنی مضارع کی جو 4 علامات ہیں اس میں سے نہیں ہے اور ہے بھی یہ فعل. تو جب یہ مضارع نہیں ہے تو ظاہری سی بات اب یہ ماضی ہوگا. کفرو ہے اور واو ہے ہمارے پاس جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع کی علامت ہے. تو کفرو جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. کفر ہے یکفر کفرن سے. اگلی آیت کا حصہ انشاءاللہ جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو اس کو دیکھیں گے. ساتھ کے ساتھ آپ جو ہے یہاں پہ جتنے افعال آ رہے ہیں ان کو بھی سمجھیں کہ کون سا ہے فعل ماضی ہے، مضارع ہے، اسم فاعل ہے، مفعول ہے، مجہول ہے، اور ان کے صیغوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آج ہم نے جو ترکیب کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. آج ہم نے سورہ فاتحہ کی ترکیب کی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آیت نمبر 4 تک کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے آیت نمبر 5 سے اس کا آغاز کریں گے.